2015-14 کے بعد جو ہے جو اتنی لنچنگ ہوئی ہے اور اتنا لو جہاد فلاں جو مسائل جو سب کھڑے کیے گئے، اس پر جو ہے حکومت کی طرف سے یعنی یا وزیر اعظم کی طرف سے یا وزیر داخلہ کی طرف سے کوئی بھی افسوس ظاہر نہیں کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ان کی ملی بھگت ہے. ان کا ایک جو ہے طبقہ ہے جو کہ یہ سب کرتا ہے، دوسرا طبقہ ان کو کور فراہم کرتا ہے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینے دیتا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ درست ہے کہ اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ سلسلہ جاری تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اس نئی جو بی جے پی کی حکومت آئی ہے، اس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بہت ہی بنیادی قسم کی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہماری جو شریعت پر حملہ ہو رہا ہے، جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. کچھ بھی تھا تو حکومت جو ہے جو 1937 کے شریعت ایکٹ کی پابند تھی، اور یہی کہتے تھے کہ جب تک مسلمان خود مطالبہ نہیں کریں گے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن اس نئی حکومت نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کو جو ہے مسلمانوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ خود سے فیصلہ کر کے خود سے تبدیل کر دے گی اس کو. اور شریعت میں جو 3 طلاق والا مسئلہ ہے، میں تو اس کے خلاف ہوں، لیکن اس کا علاج یہ نہیں تھا جو جس طرح انہوں نے کیا ہے. یہ تو مسئلے کو اور بڑھانے کا ہے. اور ایسی اب یہ کہہ رہے ہیں کامن سول کوڈ بھی آنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب جو ہے یہ جو شہریت کا جو بل ہے، اس کے بعد جلد ہی اگر چند ہفتوں میں نہیں چند مہینوں کے اندر کامن سول کوڈ کا بھی یہ بل لے آئیں گے. یہ تو مستقل یہ چیزیں جاری ہیں. اور شہریت کے نام پر جو اتنا بڑا ایک بوال یہاں مچنے والا ہے یہاں پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے 10 سال کم سے کم مسلمان بالخصوص جو ہے یہاں پریشان رہیں گے. ان کی جو اقتصادیات ہیں، ان کا معاشیات ہیں، وہ تباہ ہوں گی. ان کی زندگی پر اثر پڑے گا. ان کی جو پراپرٹیز ہیں، زمینیں، مکانات وغیرہ بکیں گے، اس لیے کہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں حاصل ہوگا. ان کو گورنمنٹ کے جاب نہیں ملیں گے. ان کو گورنمنٹ کے جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں اور داخلے نہیں ملیں گی. اور یہ جو جیسا کہ آسام سے ظاہر ہو رہا ہے، آسام میں انہوں نے تقریباً 20 لاکھ جو ہے لوگوں کو شہریت سے خارج کر دیا ہے. تو اگر یہ پورے ہندوستان میں کریں گے تو شاید شہریت سے خارج ہونے والے لوگ 2-3 کروڑ سے کم نہیں ہوں گے. اب یہ 2-3 کروڑ جو ہیں، یہ جو ہونے والے جو ان کا جو نقشہ ہے، جس طرح سے یہ پلان بنا رہے ہیں اور بول بھی دیتے ہیں، وہ یہ کہ اس میں صرف مسلمان ہی آئیں گے اور دوسرے نہیں آئیں گے. دوسروں کے لیے انہوں نے ابھی شہریت کا بل اسی لیے لائے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے کہ ہندوستان کی شہریت حاصل کر لے. تو یہ جو چیز شروع کی جا رہی ہے، اس سے جو ہے لاکھوں گھر جو ہے اس سے متاثر ہوں گے. ان کی اقتصادیات، ان کی زندگی، ان کی تعلیم، ان کا یعنی سب کچھ اس سے متاثر ہوگا. اور شاید یہ چاہتے یہی ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ موچی اور رکشہ پولر اور وہ اس قسم کا پیدا ہو، ڈرائیور وغیرہ وغیرہ، چاہے یعنی وہ آگے ترقی نہ کرے جیسے کہ اور لوگ کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ان کا مقصد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس وقت چاہیے کہ متحد ہو کر کے اس کے خلاف نہ صرف سیاسی بلکہ عدالتی جنگ لڑے. اس میں عدالت جو ہے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کے فلسفے سے متاثر نہیں ہے اور انصاف کی گنجائش ہے. تو ان کو مل کر کے ایک کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ مل کر کے سب کو ایک کیس کرنا چاہیے اور اچھے سے اچھے وکیل کرنے چاہیے. اور اسی طرح سے ان مظالم کو دنیا کے باہر بھی لوگوں کو بتانا چاہیے، وثائق کے ذریعے، دستاویزوں کے ذریعے، اور بہت ہی عمدہ تحریریں تیار کر کے جس میں کہ ان سب باتوں کو بہت ہی مدلل اور موثق اور ڈاکیومنٹڈ طریقے سے بتایا گیا، وہ بتانا چاہیے. اس لیے کہ یہ لڑائی جو ہے، اس کو اگر ہم نے خاموشی سے لے لیا تو مسئلہ ہمارے لیے صرف بڑھتا ہی رہے گا. سر، آج ناناوتی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، مودی کو کلین چٹ دیا گیا ہے گجرات دنگے میں، تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ایک تو افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنے زمانے کے بعد آیا. 2002 اور آج ہم 2019 بلکہ 2020 پہنچنے والے ہیں، یعنی 18 سال کے بعد جو ہے وہ آیا. تو بڑے افسوس کی بات ہے. اتنی اگر جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اگر جسٹس میں انصاف میں دیر ہوتی ہے تو گویا انصاف نہیں ملا. اور یقیناً نہیں ملا اس لیے کہ اتنے لوگ جو مارے گئے تھے، جو
جو تقریباً لاکھ کے اوپر جو لوگ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے، جن کو زمینوں پہ قبضہ ہو گیا، جن کو گھروں پہ قبضہ ہو گیا، جو آج بھی شینٹی ٹاؤنز وغیرہ میں احمد آباد اور دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خود وہاں کے مسلمان جو ہے یعنی بہت ہی بری حالت میں ہیں گجرات کے مسلمان، ان کے علاقے الگ کر دیے گئے ہیں، ان کے علاقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے، ان کے علاقوں میں رجسٹری نہیں ہوتی کاغذ کی اپنی جائیداد کی، طرح طرح سے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو اور اس کے بعد فساد کے سلسلے میں جو 8000 مقدمات کیے گئے تھے، اس میں سے آدھے تو انہوں نے پولیس اسٹیشن کے لیول پہ ہی اس کو ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد بھی پوری کوشش کی کہ دوسرے لوگ دوسرے مقدمات جو گئے ہیں ان کو یعنی ان میں انصاف نہ ملے۔ اور یہ باتیں جیسے کہ تہلکہ میں بابو بجرنگی نے کہا تھا کہ اس کی ضمانت کیسی ملی، انہوں نے کہا کہ مودی جی مستقل جج بدلتے رہے یہاں تک کہ ایک جج نے مجھے ضمانت دے دی۔ تو یہ طریقہ ان کا ہے۔ ایسے خود مودی جی کیسے بچے ہیں، امت شاہ کیسے بچے ہیں، امت شاہ کے اوپر کتنے الزامات تھے، سہراب الدین شیخ وغیرہ کے انکاؤنٹر ہے اور دوسرے انکاؤنٹرز ہیں، یہ سب میں یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں کو یعنی کوئی شرم نہیں آتی۔ یہ لوگ اپنے پیسے سے، دھمکی سے، بلیک میل کر کے ہر طرح سے جو ہے چاہتے ہیں کہ بس جو ان کی بات ہے وہی چلے۔ اور اس میں بھی یعنی ناناوتی کمیشن بھی جو ہے جو جس قسم کی چیزیں آئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کام میں کامیاب رہے۔ اس سے پہلے عدالتوں میں بھی کامیاب تھے، اور ابھی کچھ دن پہلے بابری مسجد کے معاملے میں بھی وہ کامیاب رہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بالکل انصاف پسند جج ہوتے تو یہ فیصلہ نہ ہوتا، جبکہ وہ تسلیم کر رہے ہیں، ہر طرح سے تسلیم کر رہے ہیں، ہر زمانے کے بارے میں تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ مسجد تھی، مسجد گرائی گئی، مسجد میں بت رکھے، سب کچھ، اس کے باوجود بھی انہوں نے پلیٹ پر رکھ کر کے اس کو جو ہے دوسرے ایسے فریق کو دے دیا جس نے کہ اس کو ڈھایا تھا۔